ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر، اور پاکستان لائنز یوتھ کونسل کا پیغام کہ رواداری قومی ذمہ داری ہے، اس پر بات کریں گے ہم۔ اور ہمارے ساتھ جو آج گیسٹ ہیں جو ہمارے شو میں موجود ہیں، میں چاہوں گی کہ ان کا تعارف کرا دوں۔ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر کشور مراد ہیں جو کہ رہنما ہیں ہندو کمیونٹی کے، ان کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے، تھینک یو آپ تشریف لائے۔ اور ہمارے ساتھ ہیں ممبر روحت حلال کمیٹی پاکستان علامہ سید خالد محمود ندیم صاحب، تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف فرما ہیں۔ اور جی آغاز جی بالکل آپ سے کروں گی، بالکل ڈاکٹر کشور آپ سے کروں گی اور پوچھوں گی آپ سے کہ نفرت انگیز جو گفتگو ہے یہ کیا ہوتی ہے، اور اس کے اثرات جو ہے نفرت انگیز گفتگو کے کیا ہوتے ہیں معاشرے پر، اور اس کی روک تھام کیسے ممکن ہے، تو کچھ اس پر روشنی ڈالیں۔ اوم نمو بھگوتے شری واسودیو۔ اچھا دیکھیں، جب لفظ ہم نفرت کا لیتے ہیں تو کسی بھی زبان میں یا کسی بھی طبقے میں یا کسی بھی کمیونٹی میں اس کا نیگیٹو ریئیکٹ ہوتا ہے، اور نفرت جو ہے وہ کہیں بھی برداشت نہیں کی جا سکتی، چاہے وہ معاشرے کی بات ہو، ادب کی بات ہو، کسی بھی فیلڈ میں ہو، تو نفرت سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایز اے مذہبی طالب کی حیثیت سے، تو مذہب جو ہے وہ ہمیشہ محبت اور رواداری کی بات کرتا ہے، تو ہم جہاں پر انسان ہیں، پاکستانی ہیں، لیکن کسی نہ کسی مذہب سے یا مسلک سے ہمارا رابطہ ہے۔ تو جب ہم اپنی مذہبی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی محبت، امن، بھائی چارے کی بات، شانتی کی بات، پیار کی بات ہے۔ اور جب ہم کسی اسٹیٹ میں یا کسی ریاست میں یا کسی ملک کے شہری ہونے کے حوالے سے ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، تو جب بھی ہمیں محبت کی بات، امن کی بات کو فروغ دینا چاہیے، اور اس سے جہاں پر انسان کی اپنی تعمیر ہوتی ہے وہاں پر ہم اپنے ایک اچھے اور تندرست معاشرے کو بھی پنپنے کا موقع دیتے ہیں، اور جو ہماری ایک کمیونٹی ہے، جو ہمارا شہر ہے، جو ہمارا ملک ہے، جو ہمارا وصف ہے، اس کے اندر بھی ہم محبت کی بات کو جب کرتے ہیں تو اس کا یہ امپیکٹ ہوتا ہے کہ دور رس جو نتائج ہیں وہ پازیٹیو ہی نکلتے ہیں اس سے۔ اور جب بھی نفرت کی، تو ایک دیکھیں ماچس کی ایک تیلی ایک بہت گھنے جنگل کو جلا دیتی ہے، تو نفرت کی ایک چنگاری جو ہے پوری جو ہے دنیا کو تباہ کر سکتی ہے، پورے معاشرے کو تباہ کر سکتی ہے، اسٹیٹ کو تباہ کر سکتی ہے۔ تو ہمیں ایک ذمہ دار شہریت کی حیثیت سے، اور دیکھیں ہندو دھرم میں 7 سنسکار ہیں، ذمہ داری ہیں، پرنسپل ہیں، تو اس میں جو 7 سنسکار ہیں وہ ملک کے حوالے سے کہ ہمیں اپنے ملک کا وفادار ہونا چاہیے، اور جو ملک ہے، جو ہماری اسٹیٹ ہے، ریاست ہے، اس میں ہم نے جنم لیا ہے، یہ ہماری دھرتی ماں ہے، اور کتنا بھی کلیش ہو فیملی میں لیکن اپنے گھر کو تباہ نہیں کرتا۔ تو اسی طرح ہمارے اگر کوئی اختلافات ہوتے ہیں تو ہم اسے رواداری، پیار اور محبت کی اسٹیج پہ بیٹھ کر کے حل کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اپنی دھرتی ماں کے ساتھ نا انصافی کریں یا اس کو نقصان پہنچانے کا کوئی ایسا قدم اٹھائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ باشعور آدمی جو اپنے دھرم سے محبت کرتا ہے، اپنے ملک سے محبت کرتا ہے، اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، وہ ایسا کبھی بھی کرنے کا سوچنا بھی اس کے لیے میں سمجھتا ہوں پاپ اور گناہ کے برابر ہے۔ تو ہمیں رواداری کو سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ رویے ایسے ہوتے ہیں مزاحمتی، جو لوگ بات کرتے ہیں، گو اس کا جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے چاہتی ہوتی ہے، محبت ہی ہوتی ہے، رواداری ہوتی ہے، لیکن ان کا جو انداز گفتگو ہے وہ بھی بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اور لوگ دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو سامنے ہو رہا ہوتا ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جو بیک سائڈ پہ ہوتا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے رویوں کو، اپنی جو روزمرہ کی زندگی میں گفتگو ہے اس میں ہمیں رواداری، محبت کی بات کرنی چاہیے، اور جس طرف آج دنیا جا رہی ہے اس کے لیے ہر آدمی کا دھرم بنتا ہے، فرض بنتا ہے کہ محبت کی، رواداری کی، امن کی اور پیار کی بات کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے دھرم سے، اپنے بھگوان کے آگے بھی سرخرو ہے، اور اپنے معاشرے میں بھی، اور اپنی جو کمیونٹی ہے اس میں بھی اسے اعلیٰ مقام مل سکتا ہے۔
بالکل بہت خوبصورت بات کی ہے. اچھا یہ پوچھنا چاہوں گی کہ بات ہو رہی تھی کہ نفرت انگیز جو گفتگو ہے اس کی روک تھام کس قدر ممکن ہے, کیسے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, جب ہم کچھ جگہوں پر یا پنڈال میں یا دوستوں میں یا گیدرنگ میں جاتے ہیں تو ہر انسان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے, وہ کہاں سے آیا ہوتا ہے یا کس حالات سے گزر کے جا رہا ہوتا ہے, اور اس میں اس کے رویوں میں تھوڑا سا نفرت انگیزی نمایاں ہو جاتا ہے. اگر وہ سامنے والا اس کی باتوں کو, اس کی جو تھاٹ ہے, اس کی تھنک کو اگر پازیٹیو جامہ پہنا دے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو وقت, دیکھیں نفرت ایک وقتی طور پہ لاؤبالی ہے, جیسے کہ پانی کھولتا ہے اس کے بعد اسے ٹھنڈا ہونا ہوتا ہے, تو یہ لاؤبالی یا نفرت جو ہے وہ وقتی ایک ری ایکشن ہے. تو اس کو ہمیں جو ایک ذمہ دار شہریت کے حوالے سے ہم جب دیکھتے ہیں تو ان نفرت کو ہم پیار کی کڑوی گولی کو اگر میٹھے کیپسول میں ڈال کر دے دیا جائے تو آرام سے کھایا جا سکتا ہے. اور چاہے وہ کوئی بھی ہو, میل ہو فیمیل ہو, رویے کبھی کبھی نیگیٹو ہو جاتے ہیں, لیکن جب ہم ان سے ملتے ہیں اور ان کی رویوں کی جب ہم جانچ کرتے ہیں تو ان کے بیک گراؤنڈ پہ ایسی نفرت نہیں ہوتی, وہ وقتی طور پر اس کا ایک ریئیکٹ ہوتا ہے. تو جب ہمیں ان کو دوسرا رخ دکھائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی نفرت انگیزی میں روک تھام کا ایک بہت بڑا طریقہ کار. زبردست. علامہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, علامہ خالد محمود صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. فروغ امن میں مذہبی رہنماؤں کے کردار جو ہے وہ کیا ہے؟ فروغ امن میں مذہبی رہنماؤں کا کردار کیا ہے, کچھ اس حوالے سے بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترمہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ ایک اچھی اور مثبت آواز اٹھانے کے لیے ہمیں اپنے اسٹوڈیو میں بلایا. اسی طرح پاکستان لائن یوتھ کونسل کا بھی شکر گزار ہوں. میں پہلے بھی کئی دفعہ آپ کے پروگرام میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ مذہبی رہنماؤں کا کردار ہمیشہ سے ہی مثبت رہا ہے. بالکل. کیونکہ مذہبی رہنما وہ ہے جن کی بات کو, جن کی آواز کو لوگ فالو کرتے ہیں, کیونکہ لوگ ان کے پیچھے نماز جمعہ کے اجتماعات, نماز عیدین, 5 وقت کی نماز پنگانہ پڑھتے ہیں. لوگوں کے دلوں میں مذہبی رہنماؤں کا احترام تھا اور ہے اور رہے گا. بالکل. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مذہبی رہنماؤں نے کبھی بھی محراب و منبر سے شدت پسندی کو, فرقہ واریت کو یا اس قسم کی باتوں کو ہوا نہیں دی, بلکہ ہر مسلک کے جو جید علماء کرام ہے, مسالک کے اندر بڑی بڑی شخصیات ہیں, انہوں نے ہمیشہ یہ دعوت دی ہے کہ پاکستان سب کا ہے, مل کے بنایا ہے, اس کے اندر ہم سب کو مل کے رہنا ہے اور اپنے اپنے مذہب اور مسلک پہ رہتے ہوئے ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے معاشرے کے اندر بڑی محبت کے ساتھ, پیار اور رواداری کے ساتھ رہنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں تو پاکستان کی یہ حالات نہیں تھے جو آج ہیں. یہ مذہبی رہنما کی محنت اور کاوش کا نتیجہ ہے کہ آج ہم ساری جماعتوں کے لوگ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں اور ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں. اگر آپ جیسے اداروں نے, آپ جیسے جو ذمہ دار ادارے ہیں, چینل ہیں, انہوں نے یہ سلسلہ جاری رکھا تو یہ چھوٹے موٹے جو اختلاف آئے وہ بھی انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائیں گے. اب ملک کے اندر آج سے جو بہت عرصہ پہلے حالات تھے وہ نہیں ہیں. ہم ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار ہیں اور مذہبی رہنماؤں نے ہمیشہ مثبت اچھا کام کیا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اسی جذبے کے ساتھ اس بات کو امن کے فروغ کے لیے ہمیشہ کام جاری رکھیں. ٹھیک ہے. اچھا, اختلافات کی بات ہو رہی ہے تو اختلافات اور تنازعات کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وجوہات کیا ہیں اور حل کیا ہے؟ دیکھیے, اختلافات ہیں, مسائل کے اختلافات ہیں. ہر فقہ کے اندر اپنے اپنے مسائل, جو جس فقہ کو مانتا ہے, جس امام کو وہ فالو کرتا ہے, اس کی بات کی وہ پیروی کرتا ہے. اب اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو نہ ہی ہم کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں اور نہ کہنا چاہیے کہ آپ اپنی فقہ کو چھوڑیں, آپ اپنے امام کو چھوڑیں, آپ اپنے مسلک کو چھوڑیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اپنے مسلک پہ رہتے ہوئے
इसका एक तरीका है, इसका एक एहतराम है कि उनको जीने का हक दिया जाए। जियो और जीने दो, रहो और रहने दो, और ना किसी के मसलों को छेड़ो और ना अपने मसलों को छोड़ो। इसी पॉलिसी पे रहते हुए इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे तरीके से काम हो सकता है। अच्छा, मतलब माशरती अमन के क़याम में समाजी जो इदारे हैं उनका क्या किरदार है, क्या कहेंगे? माशरती अमन के जो क़याम में समाजी जो इदारे हैं उनका क्या किरदार है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, माशरा जो है कौमों से माशरे पनप लेते हैं, बनते हैं, और जब माशरा के अंदर बुराइयां खत्म हो जाएं और माशरे के अंदर जिम्मेदार लोग माशरती बुराइयों को खत्म करने का अज़म कर लें, तो जैसे ही माशरे के अंदर एक इस्तेकाम आएगा, माशरती बुराइयों को खात्मे के लिए लोग कमर बस्ता हो जाएंगे, तो मैं समझता हूं कि वो माशरा फिर पूरी कौम, पूरी उम्मत बनेगी, और उससे मुल्क के लिए, कौम के लिए बहुत मुफीद और फायदेमंद चीज साबित होगी। माशरती बुराइयां बहुत सारी हैं, जिस तरह फिरका वरीयत की वजह से मुल्क के अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा हुए, इसी तरह माशरती बुराइयां भी हैं। मसलन बहुत सारे लोग हैं वो अपनी गली महल्ले की सफाई का ख्याल नहीं रखते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचा महल्ले के अंदर ऐसी हरकत करते हैं जिनसे माशरे के अंदर खराबियां पैदा होती हैं। तो उनके लिए भी मैं समझता हूं कि मजहबी रहनुमाओं को भी और जो पढ़े लिखे महल्ले के माशरे के अंदर लोग रहते हैं उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, और माशरती मसाइल को भी खत्म करना चाहिए, माशरती बुराइयों की खत्म करना चाहिए, क्योंकि जब माशरा ठीक होगा तो उसके नतायज मुल्क पर, कौम पर बड़े अच्छे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। रामा साहब हमारे साथ थे, रामा खालिद महमूद नदीम साहब हमारे साथ है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ फरमा रहे हैं। और जी बिल्कुल, इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे एक छोटे से वक्त पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और हबीब कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति के किचन में आयशा आ चुकी है। देखिए, किचन भी बदलते रहते हैं, लोग भी बदलते रहते हैं, और ऐसे जनाब आज जो मेरा हाल है ना, आप ना पूछें। और जब मुझे गेस्ट कहते हैं कि आयशा तुम्हारी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, तो मुझे बार बार जो है रिपीटेशन करनी पड़ती है, बात जो है, सवाल जो है दोबारा करना पड़ता है। तो आज जो हाल है ना मेरा आपके सामने है। अच्छा जी, हबीब कुकिंग ऑयल जो है बेहतरीन क्वालिटी का ब्लेंड ऑयल है, जो कि मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल करने की खासियत रखता है। और हबीब कुकिंग ऑयल बेहतरीन क्वालिटी का ऑयल है, जो कि कुकिंग के लिए, फ्राइंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसमें शामिल है इजाफी खूबियां, जैसे कि विटामिन ए है, डी है और ई है इसमें शामिल, और ओमेगा 3 और 6 जो है, जिससे मिलकर बनता है फ्लो कैटलिस्ट से बनता है। और फ्लो कैटलिस्ट जो है, ये बता दूं कि जिस्म में खून के बहाव के लिए या मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। हबीब कुकिंग ऑयल जो है कोलेस्ट्रॉल से बचाता है, बेहतरीन ऑयल है, दिल की बीमारियों से बचाता है और सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। हबीब कुकिंग ऑयल जब रिफाइंड ऑयल है, इस लिहाज से इसको मजीद खालिस बनाता है। रूटीन में यानी डेली रूटीन में आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये दिल का मामला है, तो फिर हबीब कुकिंग ऑयल होना बहुत जरूरी है। जी, क्या बना रहे हैं आप हबीब कुकिंग ऑयल? आज हम बना रहे हैं चिकन स्टेक। वाह जी वाह, चिकन स्टेक बनाया जा रहा है। सॉस बनाएंगे, ठीक है, एक नई सॉस साथ हम जो है के देंगे। ऐसे तो बहुत सारी सॉसें इस्तेमाल होती है, ठीक है, लेकिन आज हम सेसमी सॉस बनाएंगे, जिसके लिए हमने ये इसकी वाइट सॉस तैयार करके रख ली है। ठीक है, ठीक है जी। और हम स्टेक को मैरिनेशन करेंगे, हबीब का ऑयल इसको लगाएंगे। हबीब का ऑयल लगाने से इसके ऊपर जो है वो मैरिनेशन सही हो जाती है, बड़ी जबरदस्त नमक और जो मिर्च लगाई है, जी ठीक है, स्वेज मिर्च लगाई है। हाँ जी, इसको लगेगा जी HP सॉस भी लगती है इसको, ठीक है, मस्टर्ड पेस्ट, व्हाइट पेपर, ब्लैक पेपर और नमक लगा के, साल्ट लगा के इसको आप अच्छी तरह से इसको आप मैरिनेशन कर लें। ठीक है, मैरिनेशन करने के बाद इसको आपने ग्रिल कर लेना है। ठीक है, ग्रिल करने के बाद हम जो है कि सॉस बनाएंगे। ठीक है जी, सॉस हमारी जो है कि वो तैयार है, और उस सॉस में से सॉस जो हमने बनानी है वो सेसमी सॉस बनानी है। ठीक है। इसको बनाने के लिए मैंने पहले भी एक दिन जो चिकन बनाई थी स्टेक, उसमें बताया था कि इसको किस तरह से तैयार करना है। आपने हबीब का ऑयल लेना है, और मैंने यहाँ पकाया था, वो याद है आपको, मैदा और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला था, और फिर हमने इसको ब्राउन किया था, तैयार किया था, दूध डाला था, दूध डाल के बिल्कुल वो बनाई थी। इसी तरह से फिर इसको तैयार करना है।
تو اس کے بعد ہم نے سوس تیار کرنی ہے، اس کو ہم نے گرل کر لینا ہے. اگر گرل سسٹم نہیں ہے تو پین میں بھی یہ گرل ہو جاتا ہے. اگر پین بھی اچھا نہیں ہے، صاف ستھرا نان اسٹک اگر گھر میں توا پڑا ہے تو اس پہ تو بڑی بہترین روٹی کی طرح یہ بڑی زبردست بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ بنائیں اور میں چلی، کیونکہ ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ آ چکی ہیں. ہمارے ساتھ آ چکی ہیں روبینہ انصاری، جو کہ نعت خواں ہیں ریڈیو اور ٹی وی کی. ان کو ویلکم کرتے ہیں. روبینہ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ جی. طبیعت کیسی ہے آپ کی روبینہ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ ٹھیک ٹھاک. اور روبینہ سے جناب بالکل ہم بات کریں گے پاکستان لائنز یوتھ کونسل کا پیغام، رواداری قومی ذمہ داری، اور اسی کے حوالے سے جناب ہم بات کریں گے. اور خواتین کا معاشرے میں امن کے حوالے سے کیا کردار ہے یا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ روبینہ آپ اس حوالے سے کچھ بتائیے ہمیں. جی بالکل. جی، خواتین کا معاشرتی امن میں بہت اہم کردار ہوتا ہے. اب خواتین جو ہیں زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھتی ہیں نا، زندگی کے ہر فیلڈ میں، معاشرے میں ہر فیلڈ میں خواتین کا جو ہے ایک اہم کردار ہے. ایک خاتون جو ہے وہ ایک ڈاکٹر بھی ہے، ایک ٹیچر بھی ہے، ایک وکیل بھی ہے. سب سے بڑھ کر ایک خاتون جو ہے وہ ایک ماں ہے، اور ماں کی گود جو ہوتی ہے وہ بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے. بچوں کی تعلیم و تربیت، بچوں کی شادیاں، اس کے گھر کے اہم فیصلے، اور اپنے گھر کے امن کو جہاں وہ قائم رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی ہے نا ایک ماں، ایک خاتون، وہی ایک معاشرے میں بھی وہ چاہتی ہے کہ امن ہو. اور معاشرے میں امن قائم رکھنے کے لیے بھی عورتوں کا بہت ہی اہم کردار ہے، خواتین کا، بھلے وہ کسی بھی شعبے زندگی سے تعلق رکھنے والی ہوں. اگر ایک ڈاکٹر ہے وہ اپنے پیشنٹس کے ساتھ اگر اس کا اچھا رویہ ہے تو پیشنٹس اس سے محبت کرتے ہیں. ان کی آدھی بیماری ختم ہو جاتی ہے جب وہ اچھے طریقے سے اپنے پیشنٹ کو ٹریٹ کرتی ہے نا. اسی لیے نرسیں جہاں ہیں، نرسوں کا بڑا اچھا کردار ہے. ایک ٹیچر بچے کو سکھانے میں کتنا اہم کردار ادا کر رہی ہوتی ہے نا. جیسے بین المذاہب یا بین المسالک ہم آہنگی کے بارے میں بتانا کس کا کام ہے؟ ٹیچر کا کام ہے. یہ سکولوں میں لازمی ہونا چاہیے کہ ایک ٹیچر بچوں کو بتائے، سمجھائے کہ دیکھیں ان کا مذہب ان کے ساتھ ہے، ہمارا مذہب ان کے ساتھ ہے، اور ہر مذہب جو ہے وہ دوسرے مذہب کا احترام کرنے کا درس دیتا ہے. تو کسی بھی مذہب کی ہمیں اس کو برا نہیں کہنا چاہیے نا، اس کو غلط نہیں کہنا چاہیے. اور معاشرے میں آپ یہ دیکھیں کہ جو وکلا ہیں ان کا کتنا اچھا ایک رول ہے کہ وہ قانون کی پاسداری میں، ہمارے معاشرے میں قانون کو انصاف کے لیے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا. تو اگر ایک خاتون وکیل ہے تو وہ بھی اسی لیے جو ہے وہ کام کرے گی کہ معاشرتی انصاف تمام لوگوں تک پہنچے. اگر معاشرے میں تمام لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا، مساوی حقوق نہیں ملیں گے، برابری نہیں ہوگی لوگوں میں، تو لوگوں میں انتشار پھیلے گا نا. بالکل. تو ناانصافی ہوگی تو بد امنی پیدا ہوگی، بد امنی ہوگی تو ہمارے معاشرے میں فتنہ فساد پھیلے گا، اور ہمارا پورے کا پورا معاشرہ جو ہے وہ بگاڑ کا شکار ہو جائے گا. اور اسی طرح اگر ایک خاتون اس کا تعلق مذہبی کسی ادارے سے ہے، مذہب سے ہے، تو وہ بھی یہی تعلیم دے سکتی ہے. وہاں امن کو قائم رکھنے کے لیے وہ کوشش کر سکتی ہے کہ دیکھیں آپ کوئی بھی فرقہ ہے، فرقہ واریت سے لوگوں کو، یعنی کہ ان کے درمیان میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں نا. اگر ہم فرقہ واریت پھیلائیں اپنے معاشرے میں تو ہمیں فرقہ واریت نہیں پھیلانی کہ ان کا فرقہ ان کے لیے، ہمارا فرقہ ان کے لیے. سب سے بڑھ کے سب سے پہلا جو ہمارا تعلق ہے، سب سے پہلا جو ہمارا رشتہ ہے وہ انسانیت کا رشتہ ہے. سب سے پہلے اپنے بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو انسان ہونے کا درس دیں کہ ہم انسان ہیں، انسان بن جائیں. کچھ اور تو ہم بعد میں ہی بنیں گے نا. اگر ہم اچھا انسان بنا لیتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ مائیں جو ہوتی ہیں، وہ خواتین جو ہوتی ہیں وہ زمین کی مائیں ہوتی ہیں. تو جب زمین کی مائیں اس زمین سے محبت کریں گی، لوگوں سے محبت کریں گی، محبتیں تقسیم کریں گی، محبتیں بانٹنا سکھائیں گی، تو پھر یہ زمین، یہ پاکستان، ہماری پوری دنیا ہی جو ہے وہ جنت بن جائے گی. بہت خوبصورت بات کی ہے. ڈاکٹر کشور صاحب سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ میڈیا کی سماجی جو ذمہ داریاں ہیں کیا ہیں، اس پر بھی روشنی ڈالی. اور میڈیا سماجی ذمہ داریوں کے طور پر نفرت انگیز گفتگو، معاشرتی اختلافات اور بین المذاہب اور بین المسالک ہم آہنگی میں اپنا کردار کیسے ادا کر سکتا ہے؟ کچھ اس حوالے سے بتائیے. شکریہ عائشہ، بہت بڑا اہم پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے میڈیا کے حوالے سے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت جو دنیا ہے گلوبل ولیج کی حیثیت رکھتی ہے. بالکل. اور اس میں میڈیا کا ایک کلیدی اور بڑا اہم کردار ہے کہ ایک خبر جو ہے ہمیں ایک منٹ کے کسی حصے میں ہمیں پہنچ جاتی ہے، چاہے وہ کہیں بھی واقعہ ہو. تو اس میں
میڈیا جو ہے اس کا بہت بڑا رول اس لیے ہے کہ ہمیں وہ معاشرے کی جو باتیں ہیں، جو واقعات ہیں، وہ ہمیں ان سے آگاہ رکھتا ہے، اور دوسری طرف میڈیا جو ہے وہ تعمیر کر رہا ہوتا ہے قوموں کی اور اس ملک کی جس ملک کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. بالکل. اور میڈیا، کچھ لوگ جو نیگیٹو لوگ ہیں وہ ہمیشہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں، نفرت انگیز لوگ کم ہیں اور محبت پھیلانے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں. بالکل. تو ان لوگوں کو جن کو کام ہے نفرت کی بات کرنا، تو میڈیا پر بھی ایسے لوگ آتے ہیں. تو میڈیا جب ان کی نشریات کو آن ایئر کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم ذمہ داری ہے میڈیا کی کہ اس کو دیکھ لے کہ جو اس نے سینٹینس یا اس نے جو جملہ ڈیلیور کیا ہے وہ حقیقت مبنی ہے یا اس میں اس کی اپنی ذاتی مفادات کا جو عنصر زیادہ ہے. تو اس سے ہمارے معاشرے میں ایک پازیٹیو رویہ بلڈ کرے گا اور جو میڈیا ہے ہمارا اس کا بھی ایک پازیٹیو کردار ہمارے سامنے آئے گا. اور میڈیا کے بغیر ہم لوگ نہیں چل سکتے، اس لیے کہ اب وہ وقت نہیں ہے کہ ایک خط تھا 10 دن کے بعد آتا تھا، پتہ چلتا تھا اور مرنے والے کو ہفتہ ہو جاتا تھا. اب تو ہر چیز جو ہے نا ودن منٹوں میں پہنچتی ہے. تو یہ بہت بڑا جو ہے میڈیا کا کنٹریبیوشن ہے اور ہمیں باخبر رکھنا اور ہمیں ہر چیز سے آگاہ رکھنا اور اپنے ملک کی وفاداری، اپنی قوموں کی تعمیر کے لیے میڈیا جو پازیٹیو کردار ادا کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ قابل جو ہے نا ستائش اور قابل اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ایسے معاشرے کو تشکیل بنانا یا اس کو اور زیادہ پازیٹیو کرنا، اس میں کم از کم میڈیا جو ہے وہ بہت اہم کردار ہے. بالکل. تو بنا انصاری ان سے بات کرتے ہیں. کورونا کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں عوام کے لیے احتیاطی تدابیر اور معاشرتی جو رویے ہیں وہ کیا نظر آتے ہیں؟ آپ کو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی، کورونا کی جو صورتحال ہے ہمارے ملک میں وہ بہت ہی خراب جا رہی ہے نا. بالکل. تو لوگوں میں بہت زیادہ بے چینی، بہت زیادہ انتشار پیدا ہو گیا ہے. لوگ ایک دوسرے سے نفرت بھی کرنے لگے ہیں. اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ اس ہمارے ہمسائے میں، محلے میں، ہمارے علاقے میں کسی کو کورونا ہے تو اس سے ان کے دیکھنا بھی اس کو گوارا نہیں کرتے نا. جی بالکل. جبکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو تنہا نہ چھوڑیں، صرف دور رہنے کا کہا جاتا ہے، دور کرنے کا نہیں کہا جاتا نا کہ آپ انہیں دور کر دیں اپنے سے، آپ ان کی مدد کریں. اب ہمارے ملک میں آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں کورونا کی جو صورتحال ہے اس وقت ہر طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والا جو فرد ہے، جو شخص ہے نا، وہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. اس وقت ہمیں مساوات کی ضرورت ہے، ہمیں بھائی چارے کی ضرورت ہے، ہمیں رواداری کی ضرورت ہے اور ہمیں صبر اور استحکام کی بھی ضرورت ہے. کہ دیکھیں یہ ایک جنگ ہے جو کورونا کے ساتھ ہماری چل رہی ہے نا، اور اس جنگ میں جب تک سب متحد نہیں ہوں گے، سب مخلص نہیں ہوں گے، سب ایک جٹ نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہم فاتح نہیں بن سکیں گے. تو اگر ہم نے فتح حاصل کرنی ہے، ہم نے کورونا کو ہرانا ہے، تو ہم سب کو ایک دوسرے میں محبتیں بانٹنی ہوں گی نا. بہت خوبصورت بات ہے، ایک دوسرے کا احساس اور خیال رکھنا بہت ضروری ہے. بہت بہت شکریہ روبینہ انصاری ہمارے ساتھ میں، آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر کشور مراد آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ تشریف فرما رہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر روحی ایئر 10 میں، اور پاکستان لائنز یوتھ کونسل کا پیغام کہ رواداری قومی ذمہ داری ہے. جی بالکل، اس پر بات کریں گے اور ہمارے ساتھ گیسٹ آ چکے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں سابق MP ڈاکٹر جاوید، پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں. ڈاکٹر جاوید صدیقی صاحب ہیں، ان کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. طبیعت کیسی ہے آپ؟ اللہ کا شکر. اور ہمارے ساتھ ہیں علامہ مجاہد عباس گردیوی صاحب، اسکالر ہیں، ان کو بھی ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. ٹھیک ٹھاک ہیں. اور جی بالکل ڈاکٹر صاحب سے بھی بات کرتے ہیں اور علامہ صاحب پہلے آپ سے ہی بات کرتے ہیں اور آپ سے ہی آغاز کرتے ہیں. اور نفرت انگیز گفتگو کیا ہوتی ہے، کچھ اس پر روشنی ڈالیے اور اس کے اثرات کیا
ہوتے ہیں معاشرے پر اور اس کی روک تھام کیسے ممکن ہے، کچھ اس پر روشنی ڈالیے راما صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید اور دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں وہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہم کسی کے خلاف ایسی گفتگو نہ کریں جس کو ہم نفرت انگیز گفتگو کہتے ہیں، کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے اس کے اندر ہمیں یہی ملتا ہے کہ ہم جو اپنا دین ہے، اپنا جو مسلک و مذہب ہے اس پر تو ہم عمل کریں، لیکن کوئی ایسا عمل نہ کریں، ایسا کوئی فعل نہ کریں کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ اور جو دل آزاری ہے اس کے کچھ طریقے ہو سکتے ہیں، اس میں ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان کوئی ایسا فعل کرے، اور دوسرا جو طریقہ ہے کوئی انسان ایسی گفتگو کرے یا ایسی تحریر کرے، یعنی قلم سے بھی کسی کی دل آزاری ہو سکتی ہے لکھ کر، بالکل، اور بول کر زبان سے بھی دل آزاری ہو سکتی ہے، اور کوئی ایسا فعل کر کے، ایسا عمل کر کے کہ جس سے کوئی پریشان ہو، اس کی دل آزاری ہو، تو انسان کو ایسا عمل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور نفرت انگیز گفتگو کے جو معاشرے پہ اثرات ہیں اس میں سب سے بڑا اور مؤثر اور پہلا اور بڑا جو نقصان دہ اثر ہے معاشرے کے اندر وہ یہی ہے کہ جب کسی معاشرے میں نفرت انگیزی اور نفرت انگیز گفتگو بڑھ جاتی ہے یا لوگ نفرت انگیز گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اس معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، وہ معاشرہ یقیناً انحطاط کا شکار ہو جاتا ہے، زوال پذیر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ وہ معاشرہ ترقی کی جانب گامزن ہوتا ہے کہ جس معاشرے کے اندر لوگ ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی گفتگو کو برداشت کرنے کا نہ صرف ہنر رکھتے ہیں بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گفتگو جو کر رہے ہیں یہ گفتگو ان کی اپنی سوچ کی عکاس تو ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کا احترام، باہمی احترام ہو، اور اختلاف رائے اور چیز ہے اور نفرت انگیز گفتگو اور چیز ہے۔ اختلاف رائے کرنا درست ہے، دلیل کے ساتھ، آپ براہین کے ساتھ، برہان کے ساتھ، اگر ایویڈنس آپ کے پاس ہے، اچھے انداز میں، سنجیدہ انداز میں، سلجھے ہوئے انداز میں اختلاف رائے ضرور رکھ سکتے ہیں، لیکن نفرت انگیز گفتگو وہ گفتگو ہوتی ہے کہ جس میں انسان کسی کو زج کر دے، کسی کو ٹیز کرے، کسی کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے کچھ خاص جملے کسے، تو ایسی گفتگو کرنے سے ہمیں اسلام بھی، ہمارا دین بھی، ہمارا مذہب بھی، ہمارا مسلک بھی روکتا ہے، اور ہمارے عقل اور وجدان بھی یہ تقاضا کرتی ہے کہ نفرت انگیز گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر جاوید صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ میڈیا کی سماجی ذمہ داری کیا ہے، اور میڈیا سماجی ذمہ داری کے طور پر نفرت انگیز جو گفتگو ہے، معاشرتی اختلافات جو ہیں، بین المذاہب اور بین المسالک ہم آہنگی میں اپنا کردار کیسے ادا کر سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ اس پر جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک وقت تھا کہ جب میڈیا کا کردار اتنا مؤثر نہیں تھا، بالکل، صرف ایک اخبارات ذریعہ ہوتے تھے پرنٹ میڈیا میں، وہ بھی لمیٹڈ محدود لوگ اس کو مطالعہ کرتے تھے اور وہ اپنی ایک رائے بناتے تھے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، خاص طور پہ پچھلے جو 2 دہائیاں ہیں، ان 20 سالوں میں جو الیکٹرانک میڈیا نے اتنی زیادہ ترقی کر لی ہے اور اس کا اتنا زیادہ کردار سامنے آ گیا ہے کہ جس میں ہم جو ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب تو جو ایک قوم کی یا ایک نیشن کی یا ایک ملک کے اندر رائے عامہ بنانے میں میڈیا ہی ایک بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ یعنی انتخابات کے دوران میڈیا کا رخ جس پارٹی کی طرف ہو جاتا ہے وہ پارٹی الیکشن جیت جاتی ہے۔ اسی طرح جب کیونکہ ہر آدمی کے گھر یہ ٹیلی ویژن موجود ہے اور لوگ اسی کو دیکھ کے اپنی ایک رائے قائم کرتے ہیں، تو یہاں جو یہ تو ہے میڈیا کا کردار، اب جو کردار ادا کر سکتا ہے، اب دیکھیں بات یہ ہے کہ دونوں چیزیں سامنے آتی ہیں، مسلک کی باتیں بھی آتی ہیں، معاشرتی اور سیاسی اختلافات کی باتیں بھی آتی ہیں۔ اگر ہم ٹی وی پہ یہ کہیں کہ فلاں عالم دین آئے تھے اور انہوں نے فلاں کے متعلق یہ متنازع گفتگو کی ہے، تو جو دوسرے مسئلے سننے والا بیٹھا ہوگا وہ اپنی جو اچھی باتیں ہیں وہ بھول جائے گا، وہ ان متنازع باتوں کے جواب میں مقابلتاً
किसी और की बुराइयां या नकाइस या कमजोरियां वो उजागर करेगा। नतीजा ये होगा कि भाई जो सुनने वाले होंगे वो इंतशार के शिकार हो जाएंगे और वो अपने घरों में बैठे हुए भी उनका बंटवारा होना शुरू हो जाएगा और अपनी अपनी जगह पे एक नफरत परवान चढ़नी शुरू हो जाएगी और बिलावजह हम एक दूसरे से नफरत करना शुरू कर देंगे। यहीं पे वो आलिम दीन, कई मरतबा हमने देखा है हमारे यहाँ जो है ना वो बड़े और साहिब ज़ीरक और साहिब समझ जो उलमा हैं वो बहुत लाखों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, जो इत्तफाक पैदा करने की हमेशा कोशिश करते हैं और इख्तलाफी मसाइल को थोड़ा नीचे ले जाते हैं और वो बैठ के जब आपस में गुफ्तगू करते हैं और एक दूसरे को शीर व शक्र होकर बातें कर रहे होते हैं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की उनकी सीरत हो, उनकी सुन्नत के मुतालिक सहाबा कराम की ज़िंदगी के मुतालिक बातें हों, अहले बैत की शान के मुतालिक बातें हों, रब की वहदानियत की बातें हों, तो इस तरीके से एक दूसरे के कर रहे होते हैं, शीर व शक्र बैठ के कर रहे होते हैं कि जो सुनने वाले हैं हम घर में बैठे होते हैं, हमारा दिल खुश हो रहा होता है और हमें महसूस हो रहा होता है कि हम एक बाकी हम मुसलमान हैं। हम ये फ़र्कों में तो बाद में हमें बांटा गया है, बुनियादी तौर पर हम मुसलमान हैं। जैसे कि इलामा साहब बात करते हैं, यकीनन हमेशा जो है रवादारी की ही बात इलामा साहब करते हैं, इनसे जानते हैं कि माशरती हकूक़ और माशरती अमन से क्या आपस में इनका क्या ताल्लुक है, कुछ इसका रोशनी। माशरती हकूक़ और माशरती अमन ये है कि जब हम अपने माशरे के अंदर देखते हैं, हम में से हर बंदा इस जानिब तो मुतवज्जे है कि साडा हक थे रख, बिल्कुल, लेकिन कोई बंदा इस तरफ मुतवज्जे नहीं है कि वो अपने फ़र्ज को भी अदा करना जानता हो या अपनी जो उसकी जिम्मेदारी है, अपने जो उसके फ़राइज़ है उसको अदा करने की तरफ कोई भी मुतवज्जे नहीं है। हर बंदा ये कहता है कि जो मेरा हक है वो मुझे दिया जाए, लेकिन जो फ़र्ज है, जो जिम्मेदारी है, उसको अदा करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जब मुआशरे के अंदर अमन कायम होता है तो अमन कायम करने के लिए ज़रूरी है कि वो जो मुआशरे के हुकूक हैं, अवाम पर हुकूक है हुक्मरानों के, हुक्मरानों पर हुकूक है अवाम के, एक हमसाए पर हक है दूसरे हमसाए का, एक रिश्तेदार पर हक है दूसरे रिश्तेदार का। लेकिन हम अपने मुआशरे में देखते हैं हर बंदा तकरीबन इस तरफ मुतवज्जे है कि मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा हक ले लूँ और अपने इस्तेहकाक की बात कर रहे होते हैं, जिसका नतीजा ये है कि मुआशरे के अंदर इस्तेहकाम नहीं है, मुआशरा तफरीक का शिकार हो जाता है इस बुनियाद पर कि अपना हक लेने के लिए तो हर बंदा जद्दोजहद कर रहा है। लेकिन हम देखिए कि कितने लोग हैं जो इस तरफ मुतवज्जे हैं। ये मैं नहीं कह रहा कि नहीं है, लोग हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इस तरफ मुतवज्जे ही नहीं है कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, क्या मैंने अपने हमसाये का ख्याल रखना है या नहीं, अपने रिश्तेदार का एहतराम करना है या नहीं, अपने किसी हमसाये के हुकूक का हम कितना ख्याल रख रहे होते हैं, और वालिदैन के ऊपर औलाद के हुकूक है, औलाद पर वालिदैन के हुकूक है। इस तरह से माशरे के हर फर्द का दूसरे पर हक है जो हमें अदा करना चाहिए। इलामा साहब आपसे जानते हैं कि इख्तलाफात और तनाज़ात क्या हैं और इसका हल क्या नजर आता है आपको? क्या देखिए, अहादीस के अंदर इस तरह की बहुत सारी चीजें हमें नजर आती हैं कि इख्तलाफ उम्मती रखबा, यानी इख्तलाफ राय रखना दलील के साथ, जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, ये तो इस्लाम भी कहता है कि आप इख्तलाफ राय रख सकते हैं। इख्तलाफ राय और चीज है, मुखालफत और चीज है। मुआशरे के अंदर जो बिगाड़ पैदा होता है, जो झगड़े की वजह बनती है, जिसकी वजह से फसादात होते हैं, वो इख्तलाफ राय की वजह से नहीं होते, वो होते हैं मुखालफत की वजह से। मुखालफत या तनाज़ा क्या है? आपने एक राय पेश की, फरीक मुखालिफ ने उसके मुखालिफ राय पेश की, वो मुखालिफ जो राय है उस पर डट जाए और ऐसा नजरिया या ऐसी सोच अपना ले या ऐसी अफकार को प्रमोट करना शुरू कर दे जिससे सामने वाले के नजरियात, अकायद या उसकी जो अफकार है उनको वो अपनी नफरत अंगेज गुफ्तगू, तहरीर, तकरीर या फेल के जरिया से हिट करना शुरू कर दे, वहां से तनाज़ा जन्म लेता है और तनाज़ा ही फसादात और इख्तलाफात, मुखालफत की जड़ है, जिसके नतीजे में मुआशरा बिगाड़ का शिकार होता है और दहशतगर्दी होती है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इलामा साहब हमारे साथ थे, इलामा मुजाहिद अब्बास गद्दी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे एक छोटे से वक्त पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और आजकल यही होता है सिचुएशन कि इधर से भाग के आयशा इधर आ रही होती है, इधर से भाग कर वापस जा रही होती है। तो तनवीर भाई क्या किया आपने? शेफ तनवीर हमारे साथ है और
बना चुके हैं, तो बताइए क्या रेसिपी थी, जल्दी जल्दी बताइए। और डालडा कुकिंग ऑयल आपने इस्तेमाल किया, तो वाह जबरदस्त, जल्दी जल्दी बताएं तनवीर भाई। हबीब जी हमने बनाई है जी चिकन स्टेक माजरत के साथ, हमने जो है कि सेसमी हबीब सॉस कुकिंग डाली है ऑयल इसके बिल्कुल साथ। हमारे साथ है। थोड़ा जुबान फिसल गई। ठीक, जी जी बताएं तभी भाई, जल्दी जी। करें, जाना है मैंने। हमने guest बनाई आए है हुए जी हैं। आज चिकन स्टेक। सबसे पहले आपने हबीब का ऑयल लेना है, उसे आपने पैन में डालना है, पैन में डालकर इसका आपने रुक्स तैयार करना है। रुक्स तैयार करने के लिए आपने प्याज लेना है, ठीक है जी, प्याज को हाफ काट के उसके अंदर डाल देना है और उसके साथ अपने तेज पत्ता, लौंग, दाल चीनी आपने इसके अंदर डालकर उसके अंदर जितना आपने 2 चम्मच या 3 चम्मच आपने जिससे हम चावल खाते हैं जनाब, ये वाला चम्मच, ठीक है। अगर आपने 2 चम्मच ऑयल डालना है तो 2 चम्मच ही मैदा डालना है। उसका अपने रुक्स तैयार करना है। रुक्स तैयार करने के बाद जब आपको उसका बहुत ही प्यारा अरोमा और खुशबू आनी शुरू होती है तो उसके अंदर आपने दूध डालना है। दूध डाल के आपने ये देखिए हमने सॉस तैयार करके रखी हुई है। इसका कलर कितना प्यारा है, वाइट है, दूध और क्रीम की तरह इसका कलर है और ये इसी तरह आपने इसको बनाना है, ठीक है जी। उसको बनाने के बाद उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपको स्टेन कर लेना है। स्टेन करने के बाद जैसे हमने ये स्टेन करके आपको दिखाई थी कि हमने स्टेन करके रखी हुई है, आपने लहसुन को फाइन चॉप करना है। फाइन चॉप करने के बाद आपने हबीब का ऑयल लेना है सिर्फ 1 चम्मच, उसके अंदर आपने उसको सोते करना है। सोते करने के बाद आपने यही वाली जो सॉस है वो उसके अंदर डाल देनी है और तिल ले लेने हैं सेसमी, उसको आपने जो है कि ग्राइंड कर लेना है। बहुत ज्यादा पाउडर नहीं बनाना, उसको थोड़ा सा ग्राइंड करना है, क्रश करना है। क्रश करने के बाद आपने अपने पास रख लेना है। आपने उसके अंदर आपने सॉस डालनी है। सॉस डालकर उसको सेसमी आपने डालने हैं। आपने चिकन पाउडर डालना है थोड़ा सा टच, और व्हाइट पेपर टच डालना है, बहुत ज्यादा नहीं डालना क्योंकि ये व्हाइट पेपर गले को लगना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपने थोड़ा सा इसके अंदर नमक डालना है। नमक डालने के बाद आपने 2 स्लाइस चीज के इसके अंदर डालने हैं। इससे फायदा ये होता है कि ये आज हम फायदा नहीं बता रहे, बस हम एंड कर रहे हैं। एक तो ये थिक हो जाती है, वो खत्म हो गया। एक तो ये थिक हो जाती है और इसमें जायका भी बड़ा प्यारा आ जाता है। और ये सॉस बनाकर आपने जनाब मजेदार डिश तैयार कर लेनी है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं चली, और हबीब कुकिंग ऑयल का भी बहुत शुक्रिया जिनका ताउन हमें रहा, और जी आप, और जिसकी वजह से आपको मजे मजे की चीजें जो है तनवीर भाई कुक करके दिखाते रहे। तो हबीब कुकिंग ऑयल और बनास्पति का बहुत बहुत शुक्रिया जी। हम वापस जा रहे हैं और जमशेद रिजवानी साहब आ चुके हैं जो कि सीनियर एडिटर रूही न्यूज है। इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। कैसे हैं आप, तबीयत कैसी है आपकी? ठीक ठाक, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। और जमशेद साहब आपसे ही सवाल करती हूँ और करती हूँ, माशरे के में जरा हकूक की बात करते हैं। थोड़ा मशरती हकूक से क्या मुराद है, आप क्या समझते हैं, कुछ इस पर जो है? देखिए असल बात तो सबसे पहले क्या मशरती, आप मैं ये बैठे हुए हैं, बिल्कुल हमें एक दूसरे का हक पता है, ठीक है, ख्याल है, बस हम सब ने इंडिविजुअली एक दूसरे के साथ जुड़ना है, जुड़ के रहना है और एक दूसरे का ख्याल रखना है। बिल्कुल। और एक दूसरे के राइट्स हैं क्या, आपके राइट्स क्या हैं, आपका राइट सवाल करना है, मेरा राइट जवाब देना है, और कभी कभी सवाल भी करना है और कभी कभी तो बदलता रहता है। तो दैट्स व्हाई हमें सिर्फ एक दूसरे के मुआशरे में जुड़े रहने, उसी वक्त ही हम अच्छे तरीके से रह सकते हैं जब हम एक दूसरे के हकूक का इदराक भी रखते हैं और उनका ख्याल भी रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा खवातीन के हवाले से भी बात कर लेते हैं। खवातीन जो है माशरे का एक अहम हिस्सा हैं, एक अहम किरदार हैं। तो अमन की जब हम बात करते हैं तो आपका क्या ख्याल है कि खवातीन का क्या किरदार होना चाहिए अमन के क़याम के हवाले से, क्या कहते हैं आप? हमारे यहाँ आम तौर पर अगर हम लाइटर साइड पे बात करें, घरेलू ज़िंदगी से शुरू करते हैं। बिल्कुल ठीक है। खवातीन हमारे यहाँ आम तौर पे जो उनका रोल है, अगर हम उसे ये समझ सकें कि घरेलू ज़िंदगी में अगर डॉक्टर साहब ज़्यादा अच्छे तरीके से इसलिए बयान कर सकते हैं कि इन्होंने भुगते हैं और चीज़ें भी हैं, भुगते इसलिए हैं कि इन्होंने सामना किया है। लेकिन अब बात यह है कि हमारे यहाँ ख़वातीन ट्रेन करती हैं, वो अपनी औलाद को, जो छोटा सा बच्चे को जब वो पालना शुरू करती हैं, उस वक्त से ये उनकी ट्रेनिंग का अमल शुरू हो जाता है, बर्दाश्त कैसे करना है। बिल्कुल। आपने दूसरे की तनकीद, किसी आदत जो बच्चे की डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें खवातीन का किरदार बतौर मात उस वक्त से शुरू हो जाता है। बिल्कुल। और फिर
جب آپ ایک ایج میں آتے ہو، آپ چیزیں ہوتے ہو، تو وہ خود بخود سے آپ کا رول جس جگہ پر بھی ہیں، اگر آپ کی شخصیت کی تشکیل ایک خاتون نے کر دی ہے اور وہ یہ اویئرنیس رکھتی ہے کہ برداشت کیا ہے، مکالمہ کیا ہے، تنقید کو کیسے دیکھنا ہے، اور آپ نے اپنی بری عادات پر قابو کیسے پانا ہے، تو آپ خود بخود ایک پرامن معاشرے کی طرف چلے جاتے ہیں اور آپ خود ایک تشکیل دیتے ہیں ایسے انوائرمنٹ کو جس سے میں ہم سب رہ سکتے ہیں، ہماری زندگی کی ضمانت ہوتی ہے اور دوسرے کی بھی زندگی کی ضمانت دیتے ہیں۔ بالکل، ڈاکٹر جاوید صدیقی صاحب ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ معاشرتی امن کے قیام میں سماجی اداروں کا کیا کردار ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو پہلا سوال آپ نے کیا اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، جی بالکل، وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کے اندر خواتین کا آپ نے کہا نا کردار، بالکل، خواتین اگر گھر کے اندر مرد کو امن کے ساتھ زندہ رہنے کی اجازت دے دیں تو ہم آپ کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہم بہت ہی تھوڑے عرصے میں پاکستان کو امریکہ کے برابر سپر پاور بنا دیتے ہیں۔ ہماری تو آدھی زندگی گزر جاتی ہے گھر کے جو ہے معاملات کو سلجھانے میں اور بیگم صاحبہ کو منانے میں اور ان کو راضی رکھنے میں، ہم پاکستان کی تعمیر و ترقی کا کردار جو ہے ہمارا ادھورا رہ جاتا ہے۔ لہذا خواتین کا یہ بہترین کردار ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ معاشرہ ترقی کرے، ملک ترقی کرے، پاکستان ترقی کرے، تو گھروں میں اپنے مردوں کو سکون فراہم کر دیں، پاکستان کو امریکہ ہم بنا دیں گے۔ واہ جی واہ، یعنی امن کی بات ہو رہی ہے تو امن کے قیام میں خواتین جو ہے یہ سب بظراہ تفنن ہے، ذہن میں رکھیں اس کو، یہ بالکل وہ نہ سمجھ لیا جائے کہ چیزیں نہ ہوں، کلیئرٹی کے ساتھ۔ بالکل، اچھا بات ہو رہی تھی معاشرتی امن کے حوالے سے جو سماجی ادارے ہیں ان کا جو کردار ہے، کچھ اس پر دیکھیں میں آپ بتاؤں کہ اصل میں جو سماجی ادارے یا سماجی تنظیمیں ہوتی ہیں ان کا ایک شاندار کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کی خدمت کے لیے بنائی جاتی ہیں، اور وہ خدمت کرتے وقت ان کے ہاں کوئی تفریق نہیں ہوتی، وہ کہ میں اس پارٹی کے لوگوں کی خدمت کروں گا اور اس پارٹی کے نہیں کروں گا، اس مسلک کے لوگوں کی خدمت کروں گا، اس مسلک کے لوگوں کی خدمت نہیں کروں گا۔ آپ ایک ایدھی صاحب کی مثال سمجھ لیں، ایدھی صاحب نے ایک سماجی تنظیم بنائی اور پورے ملک میں اس کو کھڑا کر دیا، اور وہ خدمت کرتے وقت سب کی خدمت کرتے تھے، پھر ان کے جو احترام ہے وہ بھی سارے لوگ کرتے تھے۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کہ سماجی تنظیمیں بلا تفریق خدمت کرتی ہیں تو وہ کوئی فرق نہیں رکھتی، تو اس لیے لوگوں کے دلوں میں ان کا بڑا احترام ہوتا ہے۔ لہذا ایسے ادارے جب کسی کام کی بہتری کے لیے کوئی آواز لے کر چلیں گے تو لوگ ان کی آواز کو اس لیے سنتے ہیں کہ سماجی اداروں کا ذاتی مفاد نہیں ہوتا، اس میں وہ جو کچھ کرنے جا رہے ہوتے ہیں معاشرے کی بہتری کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، لوگ ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ پولیٹیکل لوگوں میں لوگ ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں، دینی معاملات میں لوگ ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں، لیکن سماجی تنظیموں کی جو اصلاح یا معاشرے کی بہتری کے لیے باتیں ہوتی ہیں لوگ ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، لہذا ان کا ایک بڑا اہم کردار ہے۔ جتنا وہ فعال کردار ادا کریں گے لوگ ان کے ساتھ لبیک کہیں گے اور وہ ایک عالیشان چیز جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں۔ اچھا، کورونا کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں عوام کی جی بالکل کہ گورنمنٹ سارے کام نہیں کر سکتی، ان کو ہیلپ بالکل یہ ادارے کرتے ہیں، بالکل، تو ان کی ایک اہمیت ہر سوسائٹی میں مسلمہ ہے، اور اسے ہم لوگ ڈاؤٹس کا شکار رہتے ہیں، ہر وقت بھی ڈاؤٹ اچھا نہیں ہوتا، بالکل۔ تو یہ جو امپورٹنس ہے کوئی بھی جتنے بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں ان میں جو سب سے زیادہ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ ایکول رول ہوتا ہے وہ انہی سماجی اداروں کا بھی ہوتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، کورونا کی موجودہ جو صورتحال ہے اس میں عوام کے لیے کچھ بتائیں، کیا احتیاط کرنی چاہیے عوام کو، کیا تدابیر اختیار کرنے ہیں، اور معاشرتی رویے کیا نظر آئے ہیں؟ یہ دونوں سے سوال ہے، اور کیونکہ پروگرام ختم دونوں نے ریکور کیا ہے، دونوں ہی ایک مختصر سے کمنٹ باری باری کر سکتے ہیں۔ آج کا دن ایسا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مطلب آپ کی میڈیا کی وساطت سے یہ کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے ہمارے جو عزیز، جو بھائی، جو دوست کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، کرونا نہیں ہے، یہ ڈرامہ ہے، تو انہیں کہیں مہربانی کریں، لاکھوں لوگ مر رہے ہیں، ساری دنیا اگر کہہ رہی ہے تو یہ کرونا ایک وبا ہے، ایک وائرس ہے، ایک انسان کو وہ تکلیف میں مبتلا کر رہا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی پاکستان کے اندر ریزسٹنس پاور اتنی زیادہ ہے کہ 30% کے قریب وہ لوگ جن کے اندر کرونا گیا بھی ہے اس نے ان کو اسمپٹومیٹک رکھا ہے، یعنی کوئی علامت ظاہر نہیں کی۔ یہ رب کی کرم نوازی ہے۔ ایک تو پہلے ہم یقین کر لیں سب لوگ کہ بھئی یہ واقعی ایک وبا، ایک بیماری ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں، میرے والد صاحب نے مجھے کہا ایک دن کہ یہ کوئی وبا نہیں ہے، میں کو دن گھر بہو،
दुकान थे ना मुझो एड सौ घर च कोरोना को ना आसी तो दुकान थे आसी। अब मैंने उनको कहा कि देखें सिर्फ बारिश हो रही हो, आप घर बैठे हैं, आपने शॉप पे जाना है, सिर्फ बारिश हो रही है, साफ पानी की बूंदें हैं, कोई नुकसान नहीं देती, सिर्फ कपड़ा गिला गिला। आप जाएंगे या इंतजार करेंगे उस वक्त तक का कि बारिश रुक जाए, या कम से कम जाएंगे तो छत उससे प्रोटेक्ट होकर जाएंगे। आज मैं तो कोना में था छत मैं कि साफ पानी की बूंदों की खातिर हम इतने मोहतात हैं, लेकिन उससे ज्यादा तादाद में एक चीज मौजूद है जो मोहलिक है। तो हम भी तो उससे यही कह रहे हैं कि भाई अगर उसका भी इलाज नहीं आया तो थोड़ा सा आप उनसे जो एहतियाती तदाबीर हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, हाथ धोना है, ज्यादा हाथ ना मिलाना है, गले ना लगना है, तकरीबात मुनक्किद ना करना है, तो थोड़ा फासला रखना है, सैनिटाइजर यूज करना है, ये एहतियाती तदाबीर आप कर लें। रब सेहत देने वाली रब की जात है, लेकिन बीमारी भी तो ये वायरस भी तो इंसान ने नहीं बनाया, ये भी तो उसी की तरफ से आया है। थैंक यू डॉक्टर साहब, डॉक्टर जावेद सिद्दीकी साहब हमारे साथ रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जमशेद रिजवानी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट में मैसेज आप क्या देंगे देखने वालों को कोरोना के हवाले से? हमें अपने आप को बचाना है, लेकिन उससे ज्यादा आपको घर में जो बुजुर्ग हैं अब तक के जो हमारे यहाँ नजर आ रहा है उन्हें बचाना है, और अब नहीं बचाना, आपको अगले आने वाले कई महीनों में उनका ख्याल रखना है। तो कम से कम आपको तो अपने नौजवान और सेहतमंद होने पर अगर बहुत ज़्यादा यकीन है और अगर आप उसको फेस कर सकते हैं तो वो अपनी जगह पर, लेकिन आपकी वजह से आपके घर में जो भी बुजुर्ग मौजूद हैं उन्हें बहुत ज़्यादा खतरा है, तो कम से कम उनके लिए ही हम ख्याल रखें। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कि मैं जी बिल्कुल कल से मेरा भी यही हाल है, गला ख़राब है, तो मैं भी फिर दोबारा एहतियात कर रही हूँ। तो ये दोबारा एहतियात नहीं, ये हर वक्त होनी चाहिए, एहतियात करनी है, कोरोना से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इसके साथ ही तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो देखते हैं और फीडबैक देते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।